السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 16 جنوری جمعرات کا دن ہے ناظرین۔ آج اب پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ساری دنیا کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کیا ہواؤں کے اندر کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ یہ جو تبدیلی ہے اس کا اثر انٹرنیشنلی کیا ہوگا، اور کیا اور ہمارے جو لوکل لیول کے اوپر بھی جو مذاکراتی عمل ہے، جس انداز سے وہ آج ملاقات ہوئی ہے، وہ اس کے بعد ملک کے اندر جو ایک اشد ضرورت ہے پاکستان کو سیاسی استحکام کی، اس کے اندر کیا ہم کامیاب ہو پائیں گے؟ یہی دو موضوع ہیں ناظرین۔ سب سے پہلی خبر آج ہم نے اپنے پروگرام میں رکھی ہے جو کہ بڑی خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر جاری پچھلے 15 مہینے کے دوران یہ جو بربریت تھی اسرائیلی، سیز فائر ہو گیا ہے، اور سیز فائر کروانے میں امریکہ بہادر، ان کے جو آؤٹ گوئنگ صدر ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن، انہوں نے ایک اعلامیہ پڑھ کے بتایا، اور اس کے اندر انہوں نے سارا ایکسپلین کیا کہ یہ کتنے فیزز کے اندر یہ نیگوسیشنز کا پروسیس چلے گا اور اس کے اندر کیا ہم نے طے کیا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ پوری دنیا سے یہ اس کی ڈیمانڈ تھی، یو این کی سطح کے اوپر، اور خاص طور پر مسلم ممالک، مسلم ورلڈ کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کی کوئی بڑی کانفرنس ہوتی تھی، وہاں سے یہی ایک ڈیمانڈ آتی تھی کہ سیز فائر ہونی چاہیے، اور خاص طور پر وہاں پہ ظاہر ہے لوگوں کو ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ اشد ضرورت ہے ادویات کی، باقی جو اشیاء ضروریہ ہیں روزانہ کے استعمال کی، ان کی کافی قلت کا سامنا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ورلڈ ہیلتھ پروگرام کی رپورٹ آئی تھی کہ وہاں پہ قحط کے آثار ہیں جو کافی زیادہ نمایاں ہیں۔ سو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن جو آؤٹ گوئنگ ہیں امریکہ کے، انہوں نے کیا اعلان کیا۔ A hostage deal has been reached between Israel and Hamas. More than 15 months of suffering by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas. In exchange, Israel released hundreds of Palestinian prisoners. And during phase 1, the Palestinians can also return to their neighborhoods in all the areas of Gaza. And the surge of humanitarian assistance into Gaza will begin. مختلف فیزز کے اندر چلے گی یہ نیگوسیشنز۔ پہلے جو 6 ہفتوں کی طے ہوئی ہے ڈیل، اس کے مطابق ان 6 ہفتوں کے دوران جو ہے سارے جو لوگ ہیں غزہ کے وہ واپس اپنے گھروں کو جا سکیں گے، جو قیدی غزہ میں حماس کے قبضے میں ان کو واپس کیا جائے گا، اور اس دوران جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو کہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل کی طرف سے، ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کافی خوش تھے۔ لیکن ناظرین ساری دنیا کے اندر ظاہر ہے سیاست ہوتی ہے، جو ان کمنگ پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ اس ڈیل کا جو ہے وہ کریڈٹ لے رہے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا انٹرنیشنل جو ہے نقشے کے اوپر دنیا کے سامنے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ایک بیان دیا تھا کچھ عرصہ پہلے 7 جنوری کو غالباً، جو اس وقت کمنٹری ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، خاص طور پر امریکہ کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیکاز آف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بڑی واضح ایک انہوں نے بات کر دی تھی، انہوں نے وارن کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ معاملہ طے نہ کیے تو جس دن میں دفتر میں جاؤں گا اس دن پھر یاد رکھیے گا میں پھر بہت کچھ کروں گا۔ If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. All hell will break out. جب میں آفس جاؤں گا اور میرے آفس جانے سے پہلے اگر یہ معاملہ طے نہ ہوئے، اور انہوں نے سب کو ٹارگٹ کیا تھا، انہوں نے کہا فار ایوری باڈی، حماس کا نام لیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے مڈل ایسٹ کو بھی کہا کہ آپ کو تیار رہنا پڑے گا کہ ہم قیامت ڈھا دیں گے اگر یہ معاملہ طے نہ ہوئے۔ معاملہ طے ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے نقوی صاحب، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پوری دنیا کے اندر۔ ظاہر ہے اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے، کسی بھی جگہ کے اوپر جو لیڈران اکٹھے ہوتے تھے، وہ G20 کا فورم ہو، وہ UNSG ہو، وہ UN کا کوئی اور جو ان کی باڈی ہو، تو سب سے پہلے مدعا نمبر 1 یہی ہوتا تھا کہ غزہ کے اندر جاری اس وقت جو لڑائی ہے اس کو بند کیا جائے۔ تو میرے خیال میں ایسے گڈ نیوز۔ جی بالکل ایک اچھی خبر ہے، لیکن لڑائی تو نہیں ہے، یہ تو یک طرفہ حملے تھے اسرائیل کے۔ لڑائی تو وہاں ہوتی ہے جب دونوں طرف سے حملے کیے جائیں یا جنگ چل رہی ہو،
تو یہ یک طرفہ حملے تھے، لیکن میں کوئی بہت زیادہ، میں ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ کوئی پر امید نہیں ہوں یہ دوبارہ یہ حملے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جس آگ میں، جس جنگ میں مڈل ایسٹ کو اب جھونک دیا گیا ہے، مختلف ملکوں میں یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ رکے گی. ہو سکتا ہے کوئی ٹائم بینگ ان کا کوئی اس طرح کا ایک یہ فیصلہ ہو، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب حلف لینا ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ اس دوران جب ڈونلڈ ٹرمپ حلف لے رہے ہیں کوئی اس طرح کی پوری دنیا میں کوئی مظاہرے شروع ہوں ان کے خلاف، نئے آنے والے صدر کے خلاف، اس لیے شاید اس کو روک دیا گیا ہو. لیکن کوئی میں بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں. خدا کرے کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ ہمیشہ چلے. جی ناظرین، میری تھوڑی سی رائے اس کے اوپر مختلف ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پہلی ٹرم تھی اس دوران بھی انہوں نے پوری دنیا کے اندر یہ جو جنگیں ہوئی تھیں ان کے خاتمے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی. میرے خیال میں ہی وڈ ناٹ الاؤ، اور امریکہ اگر اجازت نہیں دے گا تو جنگ نہیں ہوگی کسی بھی اینگل سے. چودھری غلام حسین صاحب، ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ بال جی، ہم تو جتنا بھی اللہ کا شکر کریں کہ ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ان کو 40-50 ہزار کو ذبح کر دیا گیا ہے، اور ہم تماشائی بن کے بیٹھے رہے ہیں. اس کو آپ پسند کریں یا نہ کریں، ہم بھی اللہ کے حضور جائیں گے تو ہمارے سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ جڑا تسا ہو، نقوی صاحب نے تے خاور صاحب نے تے حسن صاحب نے اور غلام حسین نے بڑیاں چیزاں رکھیاں سن، وہ کدے لی سن، تو یعنی اپنے لوگوں کو نہیں بچایا. تو یہ بال اگر یہ آج سیز فائر ہوا ہے تو اٹ از اے میننگ فل ڈیولپمنٹ. تو اس کو ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ جس نے، اور یہ بھی بات ہے اگر بائیڈن نے کرنا ہوتا تو یہ 1 سال میں جو ہو رہا تھا وہ پہلے کر لیتے. یہ پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ نے اس کا 2 ٹوک کہا تھا کہ 20 سے پہلے کر لو، نہیں تو پھر میں نبڑ لاں گا، یو نو. تو اگر اف ہی اسٹرکس ٹو اٹ، نو وار نو ویئر، تو انشاءاللہ تو یہ پھر یہ بھی ہولڈ کرے گی، اور یوکرین اور رشیا کے بھی صلح ہوگی، اور جگہ بھی جہاں جہاں دھواں اٹھ رہا ہے یا چھولے بھڑک رہے ہیں وہاں بھی امن ہوگا. تو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. یعنی اس کے اوپر جو بھی کہیں، لیکن اٹ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. بالکل صحیح. ناظرین، یہ جو پریس ریلیز آج ایشو ہوئی اس کی پہلی لائن کے اندر بڑا واضح طور پر وائٹ ہاؤس کی طرف سے لکھا گیا کہ آج بہت سارے مہینوں کے بعد، انٹینسو ڈپلومیسی کے بعد، متحدہ امریکہ along with ایجپٹ اور قطر، اسرائیل اور حماس کے درمیان انہوں نے سیز فائر کروا دیا. حسن، پوری دنیا کے اندر اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے آل اکراس. کسی بھی سطح سے اس کے اوپر یہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی کہ ایز ایف کہ یہ غلط ہوا ہے. یہ ڈیمانڈ تھی، اور میرے خیال میں ٹو سٹارٹ ود اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل. دیکھیں، ابھی چیز اس پر میں کیا خوشی کیا مناؤں. یعنی 40,000 سے زائد جو ہے وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں بچے انہوں نے شہادت جو ہے وہ نوش کی ہے، ہاسپٹلز تباہ ہو چکے ہیں، لوگوں کی جو بلڈنگز ہیں، گھر ہیں، وہ برباد ہو چکے ہیں. وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی غزہ کی جو سٹرپ ہے. تو اس پر خوشی کیا؟ خوشی تو نہیں ہے. لیکن ہاں، میں نے کہا تھا کہ جس دن حماس نے یہ معاملہ شروع کیا تھا، ایگریشن اپنا شو کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ میرے خیال کے مطابق 9/11 والا دن بھی بڑا سکسیسفل ہے. لیکن اس کے بعد کیا دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح 9/11 کے بعد مسلمانوں کی دنیا میں مشکلات میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی، تو وہی چیز دیکھیں ثابت ہوگی آج اتنے عرصے کے بعد کہ ہم اس پر خوشی منا رہے ہیں کہ جناب اب سیز فائر ہو رہا ہے، یہ جنگ بندی ہو رہی ہے. لیکن جو نقصان ہو چکا ہے، جو بچے یتیم ہو گئے، یا جو پوری کی پوری فیملیز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہے، جن کے قریبی جو ہے وہ، یا ابھی تو یہ جو ڈیتھ ٹول ہے، جو انجرڈ ہیں اور جو بیڈلی انجرڈ ہیں، ان کی تو آپ اماؤنٹ جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ کیا کاؤنٹ ہے. تو یہ تمام چیزیں بڑی افسوسناک ہیں. لیکن بہرحال دنیا جو ہے وہ بے حس ہے. دنیا نے اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. اسرائیل نے اپنی جو ہے وہ دھونس اور اپنی بدماشی وہ بالکل کھلم کھلا کی، اور ہم لوگ جو ہے خاموش تماشائی رہے ہیں. اس معاملے کے اوپر میں چودھری غلام حسین صاحب سے متفق ہوں کہ بالکل ہم نے اپنا جو کردار ادا کرنا تھا، ہم بھی شاید بحیثیت مسلمان وہ کردار ادا نہیں کر سکے. ناظرین، پاکستان کی ریاست ظاہر ہے ایک نحیف ریاست ہے ان ٹرمز آف ہماری جو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل کمپلشنز ہیں ہماری، خاص طور پر اکنامک کمپلشنز ہیں. دنیا کے سامنے IMF سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود آئی مسٹ سے کہ ایوری فورم، سابقہ حکومتیں ہوں، موجودہ حکومت ہو، جس فورم کے اوپر بھی
پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں، پاکستان کے فورن منسٹر موجودہ یا پہلے والے، سب جگہ کے اوپر جا کے انہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور غزہ کے اندر یہ جو موجودہ حالات و واقعات تھے، اسرائیلی جو بربریت جاری تھی، اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان ایک دنیا کا ایک ون آف دا کنٹریز ہے، اور ہم اپنی حیثیت کے مطابق ہی آواز اٹھا سکتے تھے۔ میرے خیال میں ہم نے حصہ بقدر جسہ اس کے اندر آواز اٹھائی ہے، اور یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے اس کو مانتا ہوں۔ No, I'm sorry, sir, not impressed. میں آپ کی جو اختلاف ہے میں سمجھ رہا ہوں، جو پڑوسی ہیں ایجپٹ اور قطر نے کیا کیا ہے؟ اب ناظرین اس لیے اچھی ڈیولپمنٹ ہے، جو نقصان ہوا ہے پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے، لیکن جو اچھی خبر ہے، آج میں سن رہا تھا جو ہے خاص طور پر UN ایجنسیز کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے یہ بہت بڑی خبر ہے، وہ غزہ کے اندر جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو اس وقت بہت ضرورت ہے، ایکیوٹ اس وقت ان کی ضرورت کیا، ان کی ضرورت ہے، ان کا خوراک کی ضرورت ہے، ان کا ادویات کی ضرورت ہے، ان کو چھت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ بے یار و مددگار ہے، نہ پانی ہے صاف، نہ بجلی، اور سارے معاملات ہیں۔ تو میرے خیال میں ظاہر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو نقصان ہوا ہے وہ تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، سب کے سامنے ہے، لیکن اگر سیز فائر ہوا ہے، اگر سیز فائر یہ آگے بڑھتی ہے، یہ فیصلہ جو ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ مڈل ایسٹ کے لیے بڑا بہتر ہے، اور فلسطین کے لیے بڑا بہتر ہے، اللہ کرے بہتر انداز سے آگے بڑھے۔ ناظرین، دوسری بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر مذاکراتی عمل، آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی جو پارٹیز ہیں، اتحادی جماعتیں، ان کے درمیان شروع ہو چکا ہوا ہے۔ آج تیسری ملاقات ہوئی ہے، ڈیمانڈ تھی حکومت کی طرف سے کہ ان رائٹنگ ہمیں آپ اپنی جو ڈیمانڈز دیں، ان کو ان رائٹنگ آج ڈیمانڈز دے دی گئیں، لیکن ان ڈیمانڈ سے پہلے ایک خبر آج ٹیلی ویژن جو چینلز کے اوپر، وہ آپ کو پتہ ہے جب بریک ہوتی ہے تو پھر وہ سرخ اور نیلے اور پیلے سارے مختلف، ہر ٹیلی ویژن کا اپنا ایک اپنی کلر سکیم ہے بریکنگ نیوز کے لیے، تو وہ خبر بریک ہو گئی۔ خبر بریک یہ ہو گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں محترم اس وقت گوہر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، اور CM-KP، ان کی ملاقات ہوئی ہے ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، آرمی چیف صاحب کے ساتھ۔ تو اس ملاقات کے حوالے سے آج خبر اڈیالہ جیل سے نکلی، اور اڈیالہ جیل سے باہر نکل کے جب یہ سوال ہوا بیرسٹر گوہر سے، انہوں نے کس طرح اس کو رسپونڈ کیا، سنی۔ خان صاحب نے کہا کہ یس میری ملاقات ان سے ہوئی ہے، دیکھو میری جہاں بھی ملاقات ہوئی ہے، جس سلسلے میں بھی ملاقات ہوتی ہے، میں تب کہتا ہوں جب خان صاحب کی طرف میرے پاس انسٹرکشنز ہوتے ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس طریقے سے بھی کرتا ہوں، خان صاحب کے لیے کرتا ہوں، خان صاحب ہی کی ہدایات اور پرمیشن کے مطابق کرتا ہوں، ان کے جو ہدایات ہوتے ہیں ان کے مطابق۔ تو خان صاحب ہی نے ان کو کہا ہے، جرنلسٹوں سے بات کر کے خان صاحب نے کہا کہ یس ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت خوش آئند ہے، بات چیت ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ خان صاحب نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہمارے دروازے ہمیشہ بات چیت کے لیے کھلے تھے، دوسرے لوگوں کے دروازے بند تھے، اگر بات چیت آگے بڑھی تو اس سے ملک میں استحکام آئے گا۔ اور یہ خبر اڈیالہ جیل سے نکلی ہے، اور اڈیالہ جیل میں جب بات ہوئی ان سے پوچھا گیا، کیونکہ خبر گردش کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا جی بالکل ہوئی ہے، اور اس کو کنفرم بھی کیا اس ملاقات کو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ظاہر ہے میری اجازت سے ہوئی ہے، اور یہ بڑی خوشائند ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ملاقات، یہ جو پروسیس ہے اس کو آگے جو بڑھانا چاہیے اور بڑھنا چاہیے۔ اور اس کے فوراً بعد خبر آئی ہے سیکیورٹی ذرائع سے کچھ کہ جی یہ صرف وہ جو خبر ہے اس کا بیک گراؤنڈ، یہ جو ملاقات ہے اس کا بیک گراؤنڈ صرف وہاں پہ سیکیورٹی کنسرن، لیکن اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو ملاقات ہے، اب اس ملاقات کے اندر چونکہ علی مین گنڈاپور صاحب بھی شامل تھے، اور ان سے بھی پوچھا کہ اس ملاقات کے اندر کیا کچھ ہوا، تو ان کی ایک اپنی رائے ہے، اپنی انہوں نے دلیل دی کہ ملاقات 1-on-1 کیا ہوتی ہے۔ آرمی چیف کے ساتھ 1-on-1 کیا بات ہوئی؟ 1-on-1 کیا بات ہوئی ایگزیکٹلی کیا؟ دیکھیں 1-on-1 کا جو مطلب ہوتا ہے نا، اس لیے 1-on-1 ہوتا ہے کہ وہ بتایا نا، یہ کیا باتیں ہیں یار آپ۔ چودھری غلام حسین صاحب، آپ نے کافی عرصے کچھ پہلے اس طرح کے اشارے دیے تھے، اسے گڈ ڈیولپمنٹ آل اکراس، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر اس وقت جو ایک محاذر آئی ہے اور یہ ختم ہوتی ہے کسی بھی طرح سے، کسی بھی انداز سے، تو بہتر ہے۔ آپ اس خبر کو لے کے کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم کراچی میں بیٹھے تھے کہ یہ 9 فروری کو ہو جاتی تو بہت سارا جو پانی گزر گیا اب دریاؤں کے پلوں سے، شاید وہ اس کو روکا جا سکتا تھا، لیکن دیر آئے درست آئے۔ ابھی بھی اگر یہ منطقی انجام تک پہنچ جاتے ہیں معاملات، کیونکہ میرا تو پہلے دن سے موقف، آپ اس سے ایگری نہیں کرتے کہ روز یہ ایک ہی بات کرتے ہیں، فوج اور عوام کا متحدہ محاذ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے،
اور جو اس کے اوپر حملے کرتا ہے اور اس پر یعنی خام خواہ رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور پروپیگنڈا کا شکار ہوتا ہے، جی وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، میں اس میں نہیں، کیونکہ ہم نے ایک ہی سیکھا ہے کہ جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اس کو ہم ویلکم کہتے ہیں اور اس کے منطقی انجام تک لے جانے کے لیے زور دیں گے، نہ کہ وہ لوگ جو اب وہاں چھوٹے موٹے ٹویٹ کر رہے ہیں جن کو نہ اندر کی، میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ کہا ہے، نہ انہوں نے بیر دا پچھلا پاسا پتا ہے تے نہ انہوں نے کسی اور گل دا پتا ہے. یعنی خاور گومن اینڈ ٹیم دے مسٹ ریئلائز کہ 1 مہینہ 4 دن پہلے کسی نے ان کو بتایا تھا کہ یہ وجوہات ہیں اور یہ ہو چکا ہے اور یہ ہوگا. اس وقت آپ نے بھی ہنس کے ٹال دیا، تو آج پھر مجھے کیا پوچھ رہے؟ چلیں سر، میں جہاں سے اصل ذرائع سے خبر آتی ہے میں اس طرف جاتا ہوں. حسن ایوب صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کیسے؟ Are you feeling good؟ الحمدللہ. آج آپ نے میری ٹائی کی تعریف نہیں کی. ٹھیک ہے، وہ اس میں وہ خاص بات جو نہیں بس آرڈنری ٹائی ہے، یہ وہ کیچی ٹائی نہیں ہے. اب آپ روز تعریف سننا چاہ رہے ہیں، سرخ رنگ کی ٹائی ہے یار، یہ انقلاب کے لیے نا. ٹھیک ہے، انقلاب لیں آپ. اچھا انقلاب ہے. ہاں، ریڈ از اے کلر آف ڈینجر، ویسے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے. چلیں لیکن ریڈ لائٹ ہوتی ہے، گاڑی روک لیں، خطرہ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ کرنے کا. میں ہر وہ کام کرتا ہوں کہ جس سے آپ کے چہرے کے اوپر نہ کوئی مسکان آئے. چلیں سوال پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. جی، کیا ہوائیں تبدیل ہو رہی ہیں؟ ہواؤں کی تبدیلی جو ہے وہ بالکل یک بستہ ہوائیں آ رہی ہیں. سائبیرین جو ہوائیں ہیں وہ اسلام آباد میں داخل ہو رہی ہیں. وہ باہر جائیں تو آپ کے کانوں میں بھی لگے گا کہ جب برف جم گئی ہے تو اتنی ٹھنڈ پڑنے والی ہے. اور کل کہتے ہیں کہ جو سردی کی شدت ہے اس کے باوجود لوگوں کے پسینے نکلنے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے پسینے ہوں گے، وہ کتنے سالوں کے لیے پسینے ہوں گے، یہ اب آپ کل دیکھ لیجئے گا. یہ آپ ویسے حسن ایوب صاحب آپ اپنے بیان کے اوپر واپس جا رہے ہیں یار، اس کو اپنی سٹوری کو نہ باؤنس کیا کریں. نہیں، باؤنس نہیں کر رہا. آپ نے یہ کہا تھا کہ جو محترم یہ ہیں جو کل جو فیصلہ آنے جا رہا ہے، آپ سن تو لیں نا. اچھا، آپ فیصلے کی طرف چلے گئے ہیں؟ نہیں، میں فیصلے کی طرف نہیں گیا. اچھا، داڑھی تو آپ کی ہے نہیں تو تنکا کدھر سے ڈھونڈ؟ سر میں وہی ڈھونڈ رہا ہوں نا. مطلب ظاہر ہے اب شہر اقتدار کے اندر ہمیں بھی کچھ تھوڑا بہت تصاوت کرتے ہو گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں. سو آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ کسی کے لیے بھی سخت ہوائیں ہو سکتی ہیں، کسی کے لیے بھی گرم ہو سکتی ہیں. تو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ہمیں. آپ کو کیس پر بات کرنی ہے تو کیس پر بات کرتے ہیں. بات ہی کر رہا ہوں. اچھا چلیں میں واپس سر میں واپس سوال اپنا واپس اپنے سوال کے اوپر آتا ہوں. تو کل جو آپ بتا رہے ہیں، آپ کی جو اتنے زیادہ آپ کے چاہنے والے ہیں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیں. کبھی غور نہیں کیا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ I have haters اور I have lovers. تو جو لورز ہیں وہ سارے آنکھوں پر، جو ہیٹرز ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، نہیں ہیٹرز کو زیادہ ویلیو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اچھا، کیا بتا رہے تھے آپ کچھ کل ہونے جا رہا ہے؟ سر وہ جو اوپر لکھا ہوا تھا نا کہ ایک مخصوص نشست بھی پاکستان تحریک انصاف جو سنی تحت عنصر کو نہیں ملے گی. اب اس سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب جو ہیں وہ کل والے مقدمے میں جو 190 ملین پاؤنڈ سے آپ کہتے ہیں، میں تو اسے 458 کنال میگا کرپشن کیس کہتا ہوں. بالکل صحیح. اس میں ان کو سزا ہونے جا رہی ہے آپ کی، اور ان کی اہلیہ کو بھی سزا ہونے جا رہی ہے. اچھا، تو آپ نے جج صاحب کا آپ نے دماغ پڑھ لیا ہے، مائنڈ پڑھ لیا ہے؟ نہیں، میں نے وکلا سے ڈسکس کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ جی کیس میں کیا کیا چیزیں آپ میرٹس کے اوپر لے کر آئے ہیں. تو وہ بڑے زبردست قسم کا فیصلہ انہوں نے جو ہے وہ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بڑے آپٹیمسٹک. اچھا جو نیب کے وکیل ہیں. اب یہ فیصلہ نقوی صاحب آپ کو پتہ ہے، اب سارے ہمیں 2+2 رانا ثناءاللہ صاحب بھی، خواجہ آصف صاحب بھی، حسن اقبال صاحب سارے 2+2 بتا رہے ہیں، اب حسن بھی بتا رہے ہیں. لیکن آج حسن مجھے اس ٹرک کے اوپر بٹھا رہا ہے جس پہ آپ اکثر مجھے بٹھا دیتے ہیں. مطلب کہیں مجھے لے کے نہیں کہیں جاتے، وہ آج پکڑا ہی نہیں دے رہا. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ظاہر ہے پاکستان کا جو سارا میڈیا اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے جو ڈائریکٹر نیوز ہیں، ان کے جو ایڈیٹر صاحبان ہیں، وہ خبر بڑی ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہیڈ لائن بنتی ہے، بریکنگ بنتی ہے. سو اس خبر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہے اس کے اندر کیا پھول بوٹے آپ ڈالنے جا رہے ہیں، حالات کس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں؟ نقوی صاحب دیکھیں خبر بھائی، آپ گواہیں، ہم نے ایک دفعہ تھوڑی کئی دفعہ ایک ہی بات کی ہے کہ تحریک انصاف ٹیبل پہ بیٹھے اور وہ گورنمنٹ ان لائن ہے. 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، جب بھی ظاہر ہے پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، جس طرح دوسری سیاسی جماعتیں حکومت میں آتی ہیں اس طرح تحریک انصاف نے بھی حکومت میں آنا ہے، تو وہ گورنمنٹ لائن ہے. ہم 1 سال سے یہ بات کر رہے ہیں
हमने कुछ अरसे पहले सुलह हुदैबिया की बात की थी जिसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया था। फिर हम बार बार कहते रहे कि पीटीआई को ये समझने की जरूरत है कि मामलात टेबल पे बैठकर ही हल होंगे। हमने कभी उनकी ये जलाओ गहराव की सियासत की हिमायत नहीं की, कभी उसकी तारीफ नहीं की। चौधरी साहब ने बड़ी जबरदस्त अभी बात की है कि फौज और अवाम के दरमियान इंतशार वो लोग फैला रहे हैं जो हमले कर रहे हैं, और हमले करने वालों को अब ये देखना होगा कि उसका वक्त गुजर गया। जो बात करते हैं ना कि पुलों के नीचे से पानी गुजर गया, तो पुलों के नीचे से वो वाला पानी गुजर गया जो हमले करने वाले इस्तेमाल कर रहे थे। अब उनको देखना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया पे बैठे हों, आइडियोलॉजिकल बॉर्डर पे हमले कर रहे हो, या वो शहरों में गलियों में इंतशार फैला रहे हो, धरने दे रहे हो, हंगामे कर रहे हो, सड़कें ब्लॉक कर रहे हो, या ऐसा कुछ भी कर रहे हो, तो अब उसका वक्त गुजर गया। अब टेबल पे ही फैसला होगा और हालात उस तरफ जा रहे हैं। खुदा करे कि ये कामयाबी से उस तरफ जाए। और फिर मैं आखिर में ये बात करूंगा, इस बात को कंक्लूड करते हुए, कि तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट इन लाइन है, चाहे साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, तो तहरीक इंसाफ को ये समझना होगा। जी बिल्कुल। नाजरीन, ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बताएं कि ये जो मुलाकात जिसका काफी जिक्र चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, उनके ऊपर ये खबर काफी नागवार गुजरी और काफी उन्होंने सख्ती से उसके ऊपर रिएक्ट भी किया। किस अंदाज से रिएक्ट किया, इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हुकूमत की तरफ से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब एक सवाल किया गया इरफान सिद्दीकी साहब मुलाकात के हवाले से, तो उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया? ये कह रहे हैं जी कि मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी खुशाइन बात है। नो मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकरात उनके नहीं हो रहे। ये डिसीव कर रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं, वही गलत बयानियों की जो आदत पड़ी हुई है उसी को दोहरा रहे हैं। मैं बिल्कुल डिनाई करता हूं। मैं बिल्कुल डिनाई करता हूं, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि ये सवाल जिस अंदाज से हुआ, और सिद्दीकी साहब माशाल्लाह काफी पढ़े लिखे हैं, मुलाकात हुई है, मुज़ाकरात नहीं हुए, और मुलाकात जो कंफर्म की गई है वो गौहर साहब ने खुद की। खान साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इस्तेहकाम आएगा। और 1-on-1 मुलाकात हुई है, इसके ऊपर रोशनी डाली कि 1-on-1 मुलाकात क्या होती है। गंडापुर साहब ने आर्मी चीफ के साथ 1-on-1 क्या बात हुई? 1-on-1 क्या बात हुई एग्जैक्टली क्या? देखिए 1-on-1 का जो मतलब होता है ना, इसलिए 1-on-1 होता है कि वो बताया ना, ये क्या बातें हैं यार आप। चलिए गुलाम हसन साहब, 1-on-1 मुलाकात हो गई है, और इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात, तो ये मुज़ाकरात मुलाकात तो जाहिर है वो गए वहाँ पे। खबर भी एक चल रही है सिक्योरिटी के मुतल्लिका, वहाँ पे सारे लोगों से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने सबसे मुलाकात की और सिक्योरिटी के मुतल्लिका मुलाकात थी। और उनको पीटीआई वालों ने मुलाकात भी कहा है। तो आपके दोस्त जो हैं पीएमएलएन वाले, वो क्यों इसके ऊपर इतना बुरे अंदाज से रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, जाहिर है उनका तो यही बनता है ना। एक आपने बयानिया बनाया है, कई सालों से आप एक ही बात करते जा रहे हैं। यहाँ आप 20 दफा तो उनके बंदे आते हैं तो आपको कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उनसे तो कोई हाथ भी नहीं मिलाएगा, ये इंतशारी है, ये है, ये वो है। हमने पहले भी कहा कि जिसके साथ पूरी कौम हो उसके बारे में इन तरह की बातें करना बंद रखें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर देखा है कि आपको पिशावर में सारी पार्टियों ने एक ही मेज पर बैठ के बातचीत भी की भी और कराई भी और सुनी भी। तो उसके अलावा पहले ये बात आई थी, पहले इसको हकायक बताया करें। पहले ये धीमे धीमे अंदाज में खबर आई कि भाई वहाँ गौहर खान भी थे और अली अमीन भी थे। फिर गौहर खान ने कहा नहीं मैं तो नहीं था। फिर अब गौहर साहब कहते मैं भी था। फिर एक और सहाफ़ी हैं वो दूसरे अदारे में जिनकी दाढ़ी भी है माशाल्लाह, तो उन्होंने कहा कि 3 लोगों के साथ इन लोगों की 2 की मीटिंग हुई है और इस्लामाबाद और पिंडी में नहीं हुई। तो इसके अलावा जो मीटिंग मैं करता रहा हूं, क्योंकि वो ना तो आप किसी की उम्र का लिहाज करते हैं और ना तो किसी भाई एक शख्स जिसने इतनी बड़ी खबरें जिंदगी में ब्रेक की हो वो गलत बयानी क्यों करेगा।
اگر مجھے خاور گمن یہ کہے کہ میں نے فلاں کو کافی پلائی ہے تو اس کے بعد میرا کیا جواز رہ جاتا ہے کہ بھئی میں نہ مانوں؟ تو میرے پاس حتمی اطلاعات ہیں. البتہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ابھی کیونکہ گیم از وائڈ اوپن، مسلم لیگ این اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور یہ ان کے لوگ شوگ تو رہا ہو جائیں گے سارے، عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، ان کو ابھی 100 سال کی سزائیں کرانی ہیں، ان کو جیل میں ہی رکھنا ہے، ان کو یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے اندر اور باہر سے ان کے پاس حتمی اطلاعات یہ ہیں کہ 100% پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز بھی پوری ہوں گی اور ان کے لوگ بھی رہا ہوں گے، اینڈ دیر از نتھنگ دیٹ کین اسٹاپ اٹ. سو اب یہ دونوں بڑے، یعنی مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی اگر کل مقدمے میں خان صاحب کو لمبی چوڑی سزائیں بھی دے دوں، لیکن یہ ان کے گلے میں اس طرح پڑیں گی جس طرح یہ آج تک باتیں کرتے رہے ہیں اور اب جمڑ والے رو رہے ہیں کہ نہیں وہ ہوئی تھی ملاقات، مذاکرات نہیں ہوئے. وہ تہاڈی کی ہوں میں کہاں مذاکرات، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہو آپ؟ اچھا حضرت ایوب صاحب، آپ چودھری صاحب کو بالکل بے شک سیریس نہ لیں، مجھے بھی نہ سیریس لیں. سنو صحیح ہے. آپ مطلب انصار باشی صاحب کو تو جانتے ہیں نا؟ جی جانتا ہوں. وہ مطلب کافی، وہ بھی ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے سینئر ہیں. جی جی. بی از نون فار ہز انویسٹیگیٹو سٹوریز. خبر تو پڑھی ہوگی آج آپ نے ان کی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے، نظر سے گزری ہے. جی. سو آپ کے لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ جیسے ایک آف دا کف سمپل سی ایک سٹوری ہے؟ مطلب پاکستان کا سارا میڈیا، اخبارات ہوں، ٹیلی ویژن ہوں، وہ ایسے انہوں نے، مطلب یہ پلانٹڈ سٹوری آپ کو لگ رہا ہے یا کیا سٹوری ہے؟ ایک کمرے میں میں اور فیصل واڈا صاحب بیٹھے ہوئے تھے آپ کے آنے سے پہلے. اچھا. تو ہم نے کوئی 10-15 منٹ اسی موضوع پر بات کی تھی. اب یہ آپ کی ون آن ون تھی، میں اس کے اوپر نہیں آپ بھی تھے؟ نہیں میں نہیں تھا. اچھا آپ مجھے اس ٹائم میں آپ کو نہیں، آپ اس طرح کی ملاقاتوں میں مجھے نہیں شامل کرتے ہیں. تو وہ ہم بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے تھے اس ملاقات کے حوالے سے، اور ہم نے کہا تھا کہ اب دیکھیں گے اس کا کتنا طوفان جو ہے وہ بنائیں گے اس کو. اچھا. اور یار کل ہمیں بتا دیتے، بریک کر دیتے خبر، اتنی بڑی بریکنگ سٹوری. آلریڈی اس سے پہلے حیدر شیرازی ہیں جیو ٹیلی ویژن کے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا. یار کمال، اتنی بڑی خبر پہ بیٹھے رہے ہیں. انہوں نے کیا ہوا تھا جی. اور آپ دوسروں کی خبریں نہ کریں، یہ رپورٹر پروگرام ہے. ٹویٹ کر دیا تھا. اچھا. ہماری آپس میں ڈسکشن سے پہلے ٹویٹ کیا ہوا تھا اور یہ خبر درست تھی. اچھا ایک بات کل ہمیں، اچھا چلیں اگلی بات سن لیں. جی پلیز. اب دیکھیں جی، دیکھیں اگر جتنی خواہشات ہیں اور جتنے خواہشات کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں تو بڑی مایوسی ہونی ہے. کنٹوک والے گھوڑے ہیں یا وہ بہت زیادہ مایوسی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد کیا کریں گے؟ دیوار کو ٹکرے ماریں گے. یہ جتنی جناب اس وقت جو ہے وہ 7ویں آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں، اور 7ویں آسمان سے انہوں نے آگے زمین پر گرنا ہے. اور پتہ ہے منہ کے بل گرنا ہے. اس میں ان کا منہ بھی پھٹے گا، ہون بھی پھٹے گا، ناک بھی پھٹے گا، اور پھر چیخیں گے، چلائیں گے. تو حقیقت یہ ہے، حقیقت جاننی چاہیے، حقیقت میں رہنا چاہیے. یہ جو خواہشات کے اندر اور شیخ چلی والے جو خواب بنا لیے نا، یہ ان خوابوں نے جو ہے وہ چکنا چور ہو، ان خوابوں نے زمین بوس ہونا ہے. اور باقی بیرسٹر جو گور ہیں وہ ایک سنجیدہ آدمی، ایک شریف آدمی ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو ہیں تو ویسے شریف آدمی، معصوم آدمی ہیں، ہنسے رہتے ہیں. شرما کے کہہ رہے تھے کہ جی میری ملاقات نہیں ہوئی. پھر ملقات ان کی بیسیکلی تردید میں بھی تصدیق تھی. دیکھیں ملاقات ہوئی ہے، اس میں ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا تھا پاکستان، ایجنڈا تھا پاکستان میں دہشت گردی، اور پاکستان میں جو دہشت گردی ہے، فتنہ خوارج ہے، اس سے نمٹنے کے لیے. تو یہ اچھی بات ہے. بیرسٹر گور نے آرمی چیف سے ملاقات کی، اور دونوں کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں تھا، نہ آرمی چیف کا نہ بیرسٹر گور کا. ملاقات یہی تھی خیبر پختونخوا اور ملک کے اندر جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے اس کے اوپر جو ہے یہ عسکری قیادت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور میرے خیال سے ایسی ملاقاتیں آگے ہونی چاہیے. بالکل صحیح. سو جس دن یہ سارا واقعہ ہوا تھا وہاں پہ ساری سیاسی قیادت تھی، اس دن بھی ہم نے بات کی تھی. گڈ ڈیولپمنٹ. نقوی صاحب سرٹنلی ظاہر ہے جب اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے میڈیا کے اوپر یہ خبر بریک ہوتی ہے اور خبر کو کور بھی کیا جاتا ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ لائک ظاہر ہے ہوشائند ہے جو آل اکراس جس کو ویلکم کیا جا رہا ہے. نقوی صاحب دیکھیں میں تو ایک بات کہتا ہوں، 101 جو ہے وہ 111 سے کہیں زیادہ بہتر ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، آپ فیصلہ کر لیں آپ کو 111 چاہیے یا 101 چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے. اور 111 سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ سمجھتے ہوں گے. پاکستان کو جس طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی تھی. رہ گئی بات ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کس ایشو پہ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ سارے لوگ فخر سے کہہ رہے ہیں آج کہ ملاقات ہوئی ہے جو اس ملک میں جمہوریت کے سب سے بڑے دائی بنے بیٹھے تھے،
جو آزادی اور غلامی کے سب سے بڑے دائی بنے بیٹھے تھے، جو کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے، اس کے سب سے بڑے دائی بنے بیٹھے تھے، جو ہر طرح سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ، جمہوریت، سیاسی جماعتیں ہی اس ملک کی والی اور وارث ہیں، آج وہ فخر سے چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. تو یہ قابل شرم بات ہے، قابل فخر بات نہیں ہے. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے آج دونوں اطراف کی جو مذاکراتی کمیٹیز ہیں ان کی ملاقات ہوئی. پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک چارٹ آف ڈیمانڈ ان رائٹنگ پیش کر دیا، اس کے اوپر حکومت نے بعد میں ایک ریئیکشن بھی دیا ہے پریس کانفرنس کی شکل میں رانا ثناء اللہ صاحب نے. تو یہ مذاکرات اب کس جو ہے نہج پہ جائیں گے اور کیا شکل اختیار کریں گے، بات کریں گے آفٹر دا بریک. ملاقات آج ہوئی، بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، اور جب ملاقات ہوئی اس کے بعد ملاقات کے جو میزبان ہیں ایاز صادق صاحب نے کس انداز سے اس کے اوپر روشنی ڈالی، سنیے. چارٹر آف ڈیمانڈز لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے ان رائٹنگ پیش کیے، اور نہ صرف پیش کیے بلکہ انہوں نے یہ چارٹر آف ڈیمانڈز پڑھ کے سنائے، اور اس کے اوپر ڈیٹیل میں ایک گفتگو ہوئی جس میں تقریباً ہر آنریبل ممبر نے دونوں سائڈز کے اس میں حصہ لیا اور رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ بہتر سے بہتر رستہ کون سا ہو سکتا ہے جس میں جو طریقہ نکالا جائے. اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب جو آفیشیل سپوکس پرسن ہے گورنمنٹ کی طرف سے، انہوں نے بھی بتایا کہ کمیٹی کے اندر آج ہوا کیا ہے. دونوں کمیٹیوں کے درمیان طے پایا کہ حکومتی کمیٹی 7 ورکنگ ڈیز کے اندر، ورکنگ دنوں کے اندر اپوزیشن کے مطالبات پر اپنا باضابطہ تحریری موقف پیش کرے گی. اس دوران حکومتی کمیٹی میں شامل 7 جماعتیں اپنی اپنی قیادت اور وکلاء سے مشاورت اور رہنمائی لے کر اجتماعی موقف سے اپنی کمیٹی کو آگاہ کریں گی، جو پھر اپوزیشن کمیٹی کو اس کے مطابق بتایا جائے گا. اپوزیشن کمیٹی نے کہا کہ انہیں اڈیالہ جیل میں اپنے لیڈر جناب عمران خان سے آزادانہ ماحول میں ملاقات کا موقع دیا جائے. حکومتی کمیٹی نے اس کی تائید کی. آئندہ اجلاس کی تاریخ کا اعلان اسپیکر سردار ایاز صادق دونوں کمیٹیوں سے مشاورت کے بعد کریں گے. یہ طے ہوا ناظرین. 7 دن کیا فیصلہ انہوں نے ویٹ کرنا تھا. 7 گھنٹے سے پہلے ہی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں عرفان صدیقی صاحب بھی تھے، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے. انہوں نے یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈز تھے انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیا. ان کے جو چارٹر آف ڈیمانڈز تھے، چارٹر آف ڈیمانڈز میں وہی 2-3 باتیں ہیں، 9 مئی اور نومبر 26 کے اوپر جوڈیشل کمیشنز اور ان کے جو اسیران ہیں ان کی رہائی. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی یہ تو پڑھیں ساری چارٹر آف ڈیمانڈز، یہ تو ہمیں چارج شیٹ کر رہے ہیں اور یہ جوڈیشل کمیشن کی کیا کوئی لاجک بنتی ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا. لیکن اس سب کے باوجود یہ انہوں نے فیصلہ کیا. عرفان صدیقی صاحب نے بتایا پریس کو کہ ہم 7 دن کے بعد جو ہے ان کو بتا دیں گے. ظاہر ہے اتحادی ہیں، اتحادی بھی اس سارے پروسیس کا حصہ ہیں، تو وہ انفارم کریں گے، ان سے انفارمیشن لے کے ہم پی ٹی آئی کو انفارم کر دیں گے کہ اس کے اوپر ہمارا کیا رد عمل ہے. نقوی صاحب ان رائٹنگ چارٹر آف ڈیمانڈز پیش ہو گئے ہیں آج؟ جی بالکل ہو گئے ان رائٹنگ، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت، جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ وہ تو کہیں گے کہ این آر او مانگ رہے ہیں، تو اب حکومت اس پہ اگلے 2-4-6 دن میں کیا رسپونڈ کرتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے رائٹنگ کے اندر تو انہوں نے وہی سب کچھ لکھ کے دے دیا جس کو یہ 50 دن سے ٹویٹس کر رہے تھے، اور وہ ٹویٹ ہی انہوں نے کمپائل کر کے دے دیے ہیں. لیکن اب سب سے اہم چیز تو یہ حکومت کا رد عمل دیکھنا ہے. لیکن ایک میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں جی پلیز، کہ تحریک انصاف کی حکومت کہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہیں، ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. 2 سال تک تحریک انصاف کسی بھی قسم کی اب انتشار کی سیاست نہیں کرے گی. عمران خان صاحب نے کس طرح باہر آنا ہے جیل سے اس کا فیصلہ بھی وقت کے ساتھ ہو جائے گا. لیکن 2 سال تک اب تحریک انصاف اس چیز پہ تیار ہے کہ وہ اس حکومت کو چلنے دے گی. اس دوران اگر اس کو حکومت میں آنا ہوگا تو وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ہی جو حکومت ہے اسی میں آ سکتی ہے، ادروائز وہ پارلیمان میں اپنی سیاست کر سکتی ہے. تو یہ 2 سال آپ یہ ہے 8 فروری سے لے کے آگے چل رہے ہیں یا آج کے بعد؟ اچھا جی چلو غلام صاحب، یہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہمارے سامنے ساری چیزیں کمیٹی کی سطح کے اوپر چل رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کسی جو ہے کامیابی کی طرف جاتے ہوئے سارے معاملے کو؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے، بار بار دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی رہائی، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی اور یہ ہو کے رہے گا. اور یہ بھی بڑی خام خیالی ہے کہ وہ 1 سال 2 سال 20 سال 75 سال یہ ناجائز حکومت کو قبول کرے. 80 سال 90 سال 100 سال 200 سال، ہاں 3000 سال.
چلیں حسن ایوب صاحب، آپ نے آج دیکھ لیا سارا معاملہ. میں بس یہ جرنلسٹ بیسڈ پاکستانی، جب سے یہ مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے، دعا گو ہوں کہ کامیاب ہوں. اور میں نہیں دعا گو نہیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ خبر بھی دے رہا ہوں کہ یہ مذاکراتی عمل کامیابی کی طرف جائے گا، کیونکہ ملک کو ضرورت ہے اس کی. نہیں، میں بھی دیکھیں اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن بن جائے. اگر حکومت ان کے مسائل ختم کر دے. بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ اعتماد کا فقدان ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور پلس ڈیمانڈز اپنی پر جو ہے نا وہ کھڑے میں ہیں. اگر حکومت بھی کوئی لچک دکھائے اور اپوزیشن بھی کوئی لچک دکھائے تو پھر کوئی رستہ نکل سکتا ہے. اس وقت جو انہوں نے پوزیشنز لی ہوئی ہیں میرے خیال کے مطابق یہ نتیجہ خیز نہیں ہوں گے. چلیں صحیح آ گیا. آپ نے کہا کہ دونوں اطراف لچک دکھائیں تو بات بنے گی، تو مجھے وہ ذہن میں آ گیا، وہ کسی نے لطیفہ سنایا تھا کہ مریض نو سانس نہیں آ رہا ہے، مطلب مریض نو سانس نہیں آ رہا تھا، مطلب ہے وہ زندہ نہیں ہے. تو اگر لچک دکھائیں گے تو پھر کامیابی ہوگی. لچک دکھائیں گے تبھی. تو لچک دکھا رہے ہیں کہ نہیں؟ لچک اگر کوئی چھوڑیں، لچک دکھا رہے ہیں کہ نہیں اس وقت تک؟ نہیں جی، کوئی یار کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اسیسمنٹ کیا ہے؟ ابھی نہیں ہو رہے. ناظرین، ظاہر آج حسن خبر دینے کے موڈ میں نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو یہ خبر ضرور دیتے ہیں کہ جو مذاکراتی عمل تیسری ملاقات تک آیا ہے، یہ مذاکراتی عمل جو ہے یہ آگے بھی بڑھے گا، کیونکہ اسی کے اندر پاکستان کی بہتری ہے، ملک کے اندر سیاسی استحکام اسی سے آئے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.